جب میں کوئی مالدار بن جائے، کوئی جناب افسر بن جائے، کوئی جناب کسی علاقے کا کونسلر، ایم این اے، ایم پی اے یا ویسے ہی مشہور ہو جائے، دیندار لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں، اگر تمہارے کچھ چاہنے والے بن گئے، کچھ فالوور بن گئے، کبھی اپنے ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، میرے سے اس طرح بات نہ کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں کچھ بھی ہو جاؤں اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوں۔ ہاں، ان کی ویل چیئر چلانے کا جو مزہ ہے نا، ان کے پیر دبانے کا جو لطف ہے، اور ان کے لیے کوئی خدمت کرنے کا جو لطف ہے، وہ اٹھایا کرو۔ اپنے آپ کو بڑا ماں باپ کے سامنے مت سمجھنا۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا، اپنے ماں باپ کی تعظیم کی، اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا۔ ہاں، ادھر اونچا سر کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، ادھر سر جھکا دو گے، تعظیم کرو گے، دعا لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں، جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس سے رب کتنا راضی ہوگا۔ مگر آج لوگوں کے پاس ماں باپ کی خدمت کا ٹائم نہیں ہے، بہت بیزی ہوں، بڑی مصروفیت ہے، دوستوں میں جا رہا ہوں، نہیں ابو میرے پاس ٹائم نہیں، امی میں بہت مصروف ہوتا ہوں۔ نہ کیا کرو ایسا، تمہارے گھر میں جنت موجود ہے، تمہارے گھر میں مغفرت کا دروازہ موجود ہے، تمہارے گھر میں رب کی رضا موجود ہے، مگر تم ادھر ادھر دوڑ رہے ہو، ادھر ادھر بھاگ رہے ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ ماں باپ راضی رہیں، ماں باپ خوش رہیں، اور سبحان اللہ جب وہ دعا دے دے نا، آئے ہائے، واقعات تو اتنے ہیں دعا کے کہ ماں باپ کی دعا سے کون کہاں پہنچ گیا۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دعا میں بھی جو ہے نا، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، اچھی بات ہے، مزہ پتہ کیا ہے، میں کہوں نا، میں خدمت ایسی کروں کہ ان کے دل سے دعا نکلے۔ ہاں، وہ جو اثر رکھتی ہے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنو ایک واقعہ، ایک گناہگار نوجوان کا انتقال ہوا، اس کو کسی نے خواب میں جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہلتے دیکھا۔ اچھا، حج اس نے کیا نہیں تھا بھی گناہگار، پہلے تو جنت میں کیسے پہنچا؟ دوسرا سوال، حاجیوں کے ساتھ کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ تو تو بڑا گناہگار تھا، تیرا تو کوئی عمل بھی نہیں، میں نہیں پتہ یہ سارے وارے نیارے کیسے ہو گئے؟ کہا میری ایک ضعیف ماں تھی، میں جب مکان سے باہر جاتا تھا نا تو اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیتا، قدم چومتا، اس کے بعد باہر نکلتا۔ میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی، اللہ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ہائے ہائے، کہتا ہے اللہ نے میری ماں کی دعا قبول کر لی، مجھے بخش بھی دیا اور مجھے حاجیوں کے ساتھ بھی کر دیا۔ یہ دعا ہے، دل سے نکلے نا تو بیڑا پار کر دیتی ہے۔ وہ سنا ہوگا نا واقعہ، میں صرف اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں، کہ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کیا تھا کہ مولا میرا جنت میں پڑوسی بتا دے، اشارہ کیا گیا کہ فلاں کسائی تیرا پڑوسی ہے۔ کسائی اور حضرت موسیٰ کا پڑوسی، کلیم اللہ کا پڑوسی، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ ڈیٹیل کیا ملی کہ ماں کی جب خدمت کرتا تھا، والد کی جو خدمت کرتا تھا، تو وہ دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی اور کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دیا۔ دعا لیا کرو اپنے ماں باپ کی، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، دل سے دعا لیا کرو، خوش کر دو ان کو، جو وہ چاہیں انہیں دو، کیونکہ یہ دعا تمہارے سارے غم، سارے دکھ دور کر دے گی۔ سنو سنو، امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ ہم سب امام بخاری کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں۔ وقت کے امام بخاری شریف جنہوں نے لکھی، امام بخاری کی بچپن میں آنکھیں ہی چلی گئی تھیں، اب نابینا ہو گئے۔ ان کی ماں ان کے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ عز و جل میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ اس کی ماں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے ہیں تیری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری کی آنکھیں واپس آ گئی تھی۔ ایسے نہیں کہتے ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہاں طوفان ٹال دیتی ہے۔ اور یہ والدین کی جو دعا ہے نا، اس کا جو اثر ہے، سنو سنو، احادیث میں سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔